بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ آج کی ہماری گفتگو میاں اور بیوی پر ایک دوسرے کے حقوق میں سے بیوی کے حقوق سے متعلق 8ویں اور 9ویں حق کے بارے میں ہے انشاءاللہ۔ اس میں ہم ان دونوں حقوق کے بارے میں جانیں گے اور سمجھیں گے، اور یہ بیوی کے حقوق کے سلسلے میں سے آخری گفتگو ہے۔ تو بیوی کے حقوق میں سے 8واں حق یہ ہے کہ بیوی کی جسمانی یعنی جنسی ضرورت کا خیال رکھنا اور اسے پورا کرنا، اور 9واں حق یہ ہے کہ بیوی سے ملاپ کا حال کسی بھی اور پر ظاہر نہ کیا جائے۔ بیوی کے ساتھ جو جنسی ملاپ کیا جاتا ہے، ہم بستری کی جاتی ہے، اس کا حال کسی پر بھی ظاہر نہ کیا جائے۔ اب پہلے ہم انشاءاللہ 8ویں حق کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ بیوی کی جسمانی یعنی جنسی ضرورت کا خیال رکھا جائے اور اسے پورا کیا جائے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کچھ شرم و جھجک تو محسوس ہوتی ہے، لیکن کسی نے خوب کہا ہے کہ شرع میں شرم کیسی؟ جی ہاں، اگر شریعت کے معاملات کو سمجھنے میں شرم کی جائے تو زندگی کئی مسلسل گناہوں میں گزر جاتی ہے۔ یوں بھی ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بہت سارے حرام اور بے حیائی والے کام کرتے ہوئے اور کرواتے ہوئے تو بالکل شرم نہیں کرتے۔ تو پھر ہم اپنے ایمان اور اپنی آخرت کو بچانے کے لیے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، پاک اور پلید کا علم حاصل کرنے میں شرم کیوں کریں؟ اپنے آج کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ بیوی کی جسمانی جنسی ضرورت کا خیال رکھا جائے، اس ضرورت کو پورا کرنا خاوند پر بیوی کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ جی میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائی اور بہنوں، توجہ سے سنیے کہ جس طرح فطری طور پر مرد کو جنسی تسکین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عورت کو بھی ہوتی ہے، اور مرد کی طرح ہی وہ بھی اپنی جسمانی یعنی جنسی خواہش کی تکمیل چاہتی ہے۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ جس طرح بیوی پر خاوند کا حق ہے کہ وہ خاوند کو کسی بھی حال میں اس تعلق داری سے نہ روکے، یعنی جنسی ملاپ سے نہ روکے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ خاوند کے حقوق میں آئے گا۔ تو جس طرح بیوی پر خاوند کا حق ہے کہ وہ خاوند کو کسی بھی حال میں جنسی تعلق داری سے نہ روکے، بالکل اسی طرح خاوند پر بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس معاملے میں یعنی جنسی تعلق داری کے معاملے میں پرسکون رکھے۔ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کو، الٹی سیدھی حرکات کر کے بیوی کو تکلیف زدہ کرنے کو، ہر سال بچہ پیدا ہو جانے کو ہی بیوی کی تسکین نہ سمجھے، بلکہ اپنی بیوی کی اس انتہائی اہم فطری ضرورت کا مکمل شعور حاصل کرے، اس کے بارے میں مکمل خبر رکھتے ہوئے اپنی بیوی کی ضرورت بھی پوری کرے۔ اگر خاوند بیوی کی یہ ضرورت ٹھیک طرح سے پوری نہ کر پائے تو پھر شیطان کا داؤ خوب چلتا ہے اور گناہ کا راستہ کھلتا ہے اور کھلا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی عزت و عفت کو محفوظ رکھے۔ اگر کہیں کوئی گناہ سے بچا بھی رہتا ہے تو ازدواجی زندگی میں ایسی بے سکونی ہو جاتی ہے جس کا بظاہر تو کوئی سبب دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ عورت جس کی یہ فطری ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ بے سکون عورت اندر ہی اندر جلتی کڑتی رہتی ہے، جس کے سبب کا وہ اظہار نہیں کر پاتی، وہ بتا نہیں سکتی کہ وہ کیوں جل رہی ہے، کیوں کڑ رہی ہے، لیکن اس کی جلن مختلف انداز میں ظاہر ہوتی رہتی ہے، اور خاندانی زندگی سکون سے عاری ہو جاتی ہے، خاندانی ازدواجی زندگی میں سے سکون رخصت ہو جاتا ہے، اور خاوند جی، حضرت خاوند صاحب اپنی کمزوری یا نااہلی جانے بغیر محض مرد ہونے کی بنا پر اپنی بیوی کو برا کہتے ہیں اور بتاتے ہیں، اس کے بارے میں برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات تو عورت کی یہ جلن اسے جنسی بے روی کا شکار بنا دیتی ہے، گناہ کا شکار بنا دیتی ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور معاشرے میں ایک اور گندگی کا اضافہ ہو جاتا ہے، جو اللہ ہی جانے کہ کتنی اور گندگیوں کا، کتنے ہی اور فتنوں اور فسادوں کا سبب بنتی چلی جاتی ہے۔ ان سب کا اصل بنیادی سبب جناب خاوند صاحب کی کمزوری، نااہلی اور اپنی حقیقت سے لا علمی اور اپنے بارے میں خوش فہمی ہوتا ہے۔
کہ جنسی تعلق پورا کرتے ہوئے محض اپنی تسکین کی طرف ہی متوجہ رہتے ہیں، خاوند صاحب بیوی کی ضرورت کی تکمیل کا کوئی احساس نہیں رکھتے، بیوی کو تکلیف پہنچا کر خود کو مکمل مرد سمجھتے ہیں اور اپنی خواہش اور لذت کی تکمیل کو ہی بیوی کے لیے بھی کافی سمجھتے ہیں اور شیطان کے لیے کئی شکار مہیا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، گناہ کے کتنے راستے کھولنے کا سبب بن جاتے ہیں، بلکہ کتنے گناہ ہو جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو سبھی خاوند صاحبان کو یہ سمجھ رکھنا چاہیے کہ جس طرح انہیں جنسی لذت اور تسکین کی طلب ہوتی ہے اسی طرح ان کی بیوی کو بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دونوں میں ایک مشترکہ فطری تقاضا ہے۔ ہر خاوند پر اس کی بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ اس کا یہ فطری تقاضا واقعتاً حقیقت میں پورا کرے، صرف اپنی خوش خیالی میں نہیں، حقیقت میں پورا کرے۔ اپنی بیوی کا یہ فطری تقاضا پورا کرنے کا معاملہ ایک اور حق کی ادائیگی سے جڑا ہوا ہے، بیوی کے ایک اور حق کی ادائیگی سے جڑا ہوا ہے جس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں، اور وہ حق ہے اپنی بیوی کی عفت کی حفاظت کرنا۔ جی ہاں، اگر بیوی کی جنسی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے تو کئی بیچاریاں جنسی گمراہی کا شکار ہو جاتی ہیں اور اپنی عفت لوٹا دیتی ہیں، جس کا پہلا اور بنیادی سبب وہ خامد ہوتا ہے جس نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی۔ جو خواتین مضبوط ایمان والی ہوتی ہیں وہ جنسی بے راروی کا شکار تو نہیں ہوتی، لیکن اندر کی جلن انہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہے، اور کبھی معاملہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اس تکلیف اور اذیت کی شکایت گھر سے باہر کسی ایسے تک پہنچانے پر مجبور ہو جاتی ہیں جو انہیں اس اذیت سے نجات پانے میں مددگار ہو سکے۔ آئیے اس سلسلے میں اس موضوع، اس مسئلے کے بارے میں آپ کو ہمارے نبی کریم اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لیے چلتے ہیں۔ عثمان بن معذون رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے عبادت کے لیے خود کو فارغ کر رکھا تھا۔ اس کی خبر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خود بذات شریف ان کے پاس، یعنی عثمان بن معذون رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، یا عثمان انی لم عمر بالرہبانیہ ارغبت عن سنتی، اے عثمان مجھے رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا، کیا تم میری سنت سے منہ پھیرو گے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں ہے اللہ کے رسول۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا من سنتی ان اصلی و انام و اصوم و اطعم و انکح و اطلق فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یا عثمان انا لأہلک علیک حقا و انا لنفسک علیک حق۔ میری سنت میں سے یہ ہے کہ میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، اور روزہ بھی رکھتا ہوں تو افطار بھی رہتا ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں تو کبھی اس کے بغیر بھی رہتا ہوں، لہذا جس نے میری سنت سے منہ پھیرا تو وہ مجھ سے نہیں۔ اے عثمان یقیناً تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا تم پر حق ہے۔ سنن الدارمی میں ہے یہ حدیث شریف، کتاب النکاح میں سے باب نمبر 3 کی حدیث نمبر 3، اور حدیث کا درجہ صحت حسن ہے، یعنی صحیح ہے، اور اسے امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الحدیث صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بھی تو پتہ چلا کہ بیوی کا حق ادا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے ہے، اور جس نے سنت سے منہ پھیرا وہ ہم میں سے نہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ رہبانیت یعنی دنیا کے معاملات کو ترک کر دینا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان پر اس کی معاشرتی زندگی کے معاملات فرض کیے ہیں، ان معاملات کو نبھانے سے راہ فرار اختیار کر کے رہبانیت اختیار کر لینا، جنگلوں میں نکل جانا یا خانقاہوں پہ بیٹھ جانا، چلے کاٹنے شروع کر دینا اور دنیا داری کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنی ذمہ داریوں کو ترک کر دینا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث شریف میں ہمیں کچھ اور سبق بھی ملتے ہیں، ان کی شرح اور بیان الحمدللہ میں اپنی کتاب وہ ہم میں سے نہیں میں کر چکا ہوں، اور الحمدللہ
صوتی طور پر یعنی آواز کی صورت میں، صوتی بیانات کی صورت میں بھی اس کا سلسلہ تیار کیا جا رہا ہے، جو کہ یہاں چینل پہ ان میں سے کچھ حصے نشر ہو بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ باقی بھی نشر ہوتے رہیں گے۔ تو اس حدیث شریف سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بیویوں کو چھوڑ کر عبادتوں کے لیے نکل جانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے نہیں ہے، اور ایسا کرنے والے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور واقعہ بھی ہے اسی طرح کا کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ وہ دن بھر روزے میں رہتے ہیں اور رات بھر قیام کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یعنی عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے اس خبر کی تصدیق فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا، فلا تفعل، ایسا مت کرو، صم و افطر، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی رہو، وقم و نم، اور جاگو بھی اور سو بھی، فإن لجسدك عليك حقا، بے شک تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، وإن لعينك عليك حقا، اور بے شک تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے۔ صرف روزے رکھ کر اور رات کو قیام کر کے تم بہت سے لوگوں کا حق مار رہے ہو، جن میں سے تمہاری بیوی بھی ہے جس کا تم پر حق ہے کہ تم اسے وقت دو اور اس کی ضروریات کو پورا کرو، اس کو چھوڑ کر ایک طرف مت ہو رہو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کتاب الصوم اور باب نمبر 54۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے حقوق کے ساتھ بیوی کے حق کا بیان بہت وضاحت کے ساتھ فرما دیا، جس کی تفسیر کہ اس میں تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس ارشاد پاک میں کیا مفہوم ہے، اس کی تفسیر ہمیں صحابہ سے ہی ملتی ہے۔ مختصر طور پر وہ واقعہ بھی آپ کو سناتا چلتا ہوں۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ اور ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ ایک دفعہ سلمان رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابی الدرداء کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ام الدرداء یعنی ابی الدرداء کی بیوی، ان کی زوجہ محترمہ بڑی اجڑی ہوئی حالت میں ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، ما شأنکی، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی جو ابو درداء ہے اسے دنیا میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے دنیا کے معاملات میں کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ تو جب ابو درداء آئے، انہوں نے اپنے بھائی سلمان کے لیے کھانا بنوایا اور ان کے سامنے کھانا رکھا۔ سلمان نے ابو درداء سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھاؤ۔ تو ابو درداء نے کہا، نہیں میں تو روزے سے ہوں۔ سلمان نے کہا، میں بھی اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم نہیں کھاؤ گے۔ تو ابو درداء نے ان کے ساتھ کھانا کھا لیا۔ جب رات ہوئی تو ابو درداء نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قیام اللیل کے لیے۔ تو سلمان نے کہا، سو جاؤ۔ ابو درداء نے پھر اپنے بھائی کی بات مانی اور سو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ پھر اٹھے، کھڑے ہوئے، سلمان نے پھر سے کہا، سو جا بھائی۔ وہ پھر لیٹ گئے۔ پھر جب رات کا آخری پہر آیا تو سلمان نے کہا، اب اٹھو، اور دونوں نے مل کر نماز پڑھی، تہجد۔ تو پھر سلمان نے اپنے بھائی ابی درداء سے کہا، بے شک تمہارے رب کا تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ اس کے بعد جب ابی درداء رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں یہ واقعہ سنایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں اس بات کی پوری تحقیق ہو گئی، پوری طرح سے اچھی طرح سے تصدیق ہو گئی کہ بیوی کی طرف اچھے طریقے سے متوجہ رہنا، اس کی جسمانی جنسی ضرورت پوری کرنا اس کے حق میں سے ایک حق ہے، اور بیوی کے دوسرے حقوق کی طرح خاوند کو یہ حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ دینداری کے نام پر بھی وہ اس حق یا کسی بھی اور حق کی ادائیگی سے اگر دور رہتا ہے تو گناہ ہی کماتا ہے۔ یہ واقعہ جو سلمان اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا میں نے آپ کو سنایا، یہ صحیح بخاری میں کتاب الادب کے باب نمبر 86 میں ہے۔ اب آتے ہیں بیوی کے 9ویں حق کی طرف،
وہ جو یہ ہے کہ بیوی سے جنسی ملاپ کا حال کسی بھی اور پر ظاہر نہ کیا جائے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ قیامت والے دن اللہ کے ہاں برے ترین بدترین لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہوگا جو جنسی رغبت کے ساتھ یا جنسی ملاپ کے لیے اپنی عورت، بیوی یا باندی یا لونڈی وغیرہ کی طرف مائل ہو، وہ عورت بھی اسی طرح اس کی طرف مائل ہو، اور پھر اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد وہ شخص اپنی اس عورت کے ساتھ ملاپ کے راز انداز دوسروں میں نشر کرتا پھرے۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں ہے، کتاب النکاح کی باب نمبر 21 تو تمام مرد صاحبان کو، تمام خاوند حضرات کو یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس تعلق میں جو کچھ بھی ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس کا اظہار، اس کا ذکر کسی سے بھی کرنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ شخص اللہ کے ہاں قیامت والے دن بدترین لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور پھر اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی فرمائیں گے جیسے کہ بدترین لوگوں کے ساتھ ہونا ہے۔ ابھی سنائی گئی حدیث شریف میں مردوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ مرد وہ بدترین لوگ ہوں گے اللہ کے ساتھ ہاں قیامت والے دن، جو اپنی عورت کے پاس، اپنی بیوی یا باندی یا لونڈی کے پاس جنسی ملاپ کے لیے گئے، اور اس کے ملاپ کی تکمیل کے بعد وہ اس کی خبر، اس کے ذکر، اس کے انداز و اطوار دوسروں کے سامنے بیان کریں، بتائیں، نشر کریں اس کو۔ تو یہ بات مردوں کے لیے تو کہی گئی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اور اپنے خاوند کے درمیان ہونے والے جنسی معاملے کی خبر کر سکتی ہے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام مبارک کا ایک عام اسلوب ہے۔ بات اگر مرد کی گئی اور ایسا معاملہ ہے جو معاملہ مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہوتا ہے، تو وہ حکم ان دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی حکم مردوں کے لیے اور کوئی حکم عورتوں کے لیے صرف اسی صورت میں مخصوص قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے لیے وضاحت کے ساتھ یہ بات آ جائے کہ یہ معاملہ، یہ مسئلہ صرف عورتوں کے ساتھ متعلق ہے یا صرف مردوں کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر بات عمومی طور پر کی گئی ہو اور ایسے مشترکہ عمل کے بارے میں کی گئی ہو جو دونوں میں پایا جاتا ہے، تو وہ بات دونوں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو بالکل اسی طرح جانیں اور سمجھیں اور مانیں اور اپنائیں جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، اور اسی طرح اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوں ایسے لوگوں کی صفوں میں جن پر کہ اللہ تعالی راضی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔